بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد ثم اذا تعارض الدلیلان عند المجتہد فإن كان التعارض بین الآیتین یمیل إلی السنة وإن كان بین السنتین یمیل إلی آثار الصحابة والقیاس الصحیح۔ صفحہ نمبر 157 کتاب کا، اور اس میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے یہ بتا رہے ہیں اس عبارت میں کہ دو دلیلوں کے درمیان اگر تعارض آ جائے تو اس تعارض کو دور کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس طریقے کو یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں۔ دو دلیلوں میں اگر آپس میں تقابل اور تعارض آ جائے تو اس کو کیسے دور کریں گے؟ تو سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ تقابل کسے کہتے ہیں؟ التقابل بین الحجتین المتساویین علی وجہ لا يمكن الجمع بینہما ظاہرا، کہ تقابل جو ہے وہ دو برابر مساوی دلیلوں میں بظاہر ایسا تقابل اور ٹکراؤ آپس میں پیدا ہو جائے کہ ان کو جمع کرنا ممکن ہو یا نہ ہو۔ تو یہاں پر ہے لا يمكن الجمع بینہما ظاہرا، یعنی ان کو بظاہر جمع کرنا ممکن نہ ہو، کیونکہ بظاہر جمع کرنا ممکن ہو پھر تو توجیہ، تطبیق اور توفیق کی طرف جائیں گے، تو وہ تو ہم ان کا محمل بنا لیں گے۔ لیکن یہاں تقابل سے مراد ایسا تقابل آ گیا ہے کہ جس میں جمع کرنا بظاہر ممکن نہیں ہے۔ تو جب بظاہر ممکن نہ ہو تو ایسی صورت میں پھر ہم یا تو ترجیح کرتے ہیں، ترجیح نہ ہو سکے تنسیخ کرتے ہیں، تنسیخ نہ ہو سکے پھر تساقط کرتے ہیں۔ یہ تین قسم کے عمل ہمارے ہاں دہرائے جاتے ہیں۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ یہاں پر اگر ہمیں تاریخ معلوم ہو نا دونوں کی، تو پھر ہم جو پہلے والا ہوتا ہے اس کو منسوخ کر لیتے ہیں جب ان میں تطبیق نہ ہو سکے، راجع مرجوع کا سلسلہ بھی وہ نہ ہو سکے، تو پھر ہم اس کو پہلے کو منسوخ کر لیتے ہیں، دوسرے بعد والے کو جو ہے بعد والی دلیل کو، بعد والی نص کو ہم ناسخ کر لیتے ہیں نا۔ تو اب مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر یہی بات فرما رہے ہیں کہ تعارض اگر قرآن کی دو آیتوں میں آ رہا ہے تو مجتہد پھر اس تعارض کو دور کرنے کے لیے دوسرا جو ہمارے پاس آپشن ہے وہ سنت ہے، سنت کی طرف جائے گا، رجوع کرے گا۔ اور اگر تعارض دو سنتوں کے درمیان آ جائے تو پھر اس کے بعد اس تعارض کو دور کرنے کے لیے مجتہد جو ہے وہ آثار صحیحہ، صحابہ کے آثار صحیحہ کی طرف جائے گا اور قیاس کی طرف رجوع کرے گا۔ تو اس طرح جا کے اپنے اس تعارض کو کیا کرے گا؟ دور کرے گا۔ اب یہاں پر تھوڑی سی تفصیل ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ صحابہ کا جو قول ہے صحابی کا وہ مطلقاً حجت ہے، چاہے ما لا یدرک بالقیاس ہو یا ما یدرک بالقیاس والرائے والاجتہاد والعقل ہو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ دو قسم کے قول ہیں یہاں پر۔ پہلا قول تو وہ ہو گیا کہ مطلقاً صحابی کا جو قول ہے، چاہے ما یدرک بالقیاس ہو، مدرک بالقیاس ہو یا غیر مدرک بالقیاس ہو، دونوں صورتوں میں وہ حجت ہوگا۔ بعض حضرات کہتے ہیں نہیں بھائی، وہ کہ جو غیر مدرک بالقیاس ہو، غیر مدرک بالقیاس ظاہر بات ہے وہ قیاس اور عقل سے معلوم نہیں ہوتا، تو لازماً صحابی نے وہ وحی کے ذریعے سے، یعنی آپ علیہ السلام پر جو وحی اترتی ہے اس کے ذریعے سے آپ علیہ السلام سے ہی کو سنا ہوگا، اگرچہ نسبت وہ آپ علیہ السلام کی طرف نہیں کی، تو لہٰذا اس کو ہم حدیث مرفوع کے درجے میں رکھ کے لے لیتے ہیں۔ لیکن اس سے ہٹ کر جس کو عقل سے معلوم کیا جا سکتا ہے تو عین ممکن ہے کہ صحابی نے اپنی عقل اور رائے سے اس چیز کا ادراک کیا ہو اور اس کو بیان فرما رہے ہوں۔ تو یہ فرق کرتے ہیں یہاں پر دوسرے قول والے۔ اب یہاں پر پھر یہاں پر کیا مسئلہ ہوگا کہ جن حضرات کے نزدیک صحابی کا قول مطلقاً حجت ہے، تو ان کے نزدیک پھر یہ ہوگا کہ جب بھی دو حدیثوں میں تعارض آئے گا تو وہ کہتے ہیں صحابہ کے آثار کی طرف ہم رجوع کریں گے اور اس تعارض کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر پھر بھی نہ ہو سکا وہ تعارض دور تو پھر ہم اس کے بعد کس کی طرف رجوع کریں گے؟ قیاس کی طرف۔ قیاس بعد میں جائے گا پھر۔ لیکن جن حضرات کے نزدیک صحابی کا قول غیر مدرک بالقیاس وہی حجت ہے، دوسرا نہیں ہے حجت، تو ان کے نزدیک پھر یہ مسئلہ ہے کہ دو حدیثوں میں جب تعارض آئے گا تو ہم رجوع کریں گے آثار صحابہ کی طرف بھی، ساتھ ساتھ قیاس صحیح کی طرف بھی رجوع کریں گے۔ اور اگر صحابی کا اثر اور کیا کہتے ہیں اس کو قیاس، اگر ان کے درمیان میں بھی تعارض آ گیا تو پھر ایسی صورت میں مجتہد کو چاہیے کہ ان کے نزدیک وہ غور و فکر کریں
جو ان کے نزدیک راجح ہو اس پر عمل کریں۔ اگر اصل صحابی ان کے ہاں راجح ہو رہا ہے تو اس پر عمل کر لیں، اور اگر ان کے ہاں قیاس راجح ہو رہا ہے تو اس کے اوپر کیا کر لیں، عمل کر لیں۔ اچھا، یہ دو قول بیان کرنے کے بعد یہ بات سمجھیں کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ اصول شاشی والے خود کدھر گئے ہیں؟ مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں دوسرے قول کی طرف گئے ہیں، چنانچہ وہ یہی فرما رہے ہیں یمیل الی آثار الصحابۃ والقیاس الصحیح۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ دوسرے قول کی طرف گئے ہیں۔ تو یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات بیان فرما دی تو اس میں یہ بھی سمجھیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہاں پر دو قیاسوں میں تعارض جب آ جائے تو ان کے نزدیک کوئی مجتہد کو تحری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر تحری کیے دونوں میں سے کسی ایک پر عمل کرنا اس کے لیے واجب ہے، کسی ایک پر عمل کرنا واجب ہے، تحری کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں پر دو آیتوں کی تعارض کی مثال پیش کی جا رہی ہے۔ مثلا قرآن کریم میں ہے فقرؤوا ما تیسر من القرآن، تو یہاں آرڈر ہے، حکم ہے پڑھنے کا جو جہاں سے قرآن آسان لگے۔ اس میں کوئی خاص نہ منفرد کو اس کو سامنے رکھا گیا ہے، نہ مقتدی کو، نہ امام کو، یعنی کسی کو فوکس نہیں کیا گیا۔ تو مقتدی تین قسم کے ہوتے ہیں نا، اکیلا نماز پڑھنے والا منفرد، اقتداء میں نماز پڑھنے والا مقتدی، اور پڑھانے والا امام۔ تو یہاں آیت میں کسی کی تفریق جب نہیں کی گئی تو پھر تینوں کو یہ آیت گویا شامل ہو گئی، لہٰذا مقتدی بھی امام کے پیچھے جہاں سے آسان لگے قرات کرے، گویا یہ قرات خلف الامام کو بیان کر رہی ہے یہ آیت بظاہر اس ترتیب سے۔ جبکہ ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں تو قرآن کریم میں ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ جب بھی قرآن پڑھا جاوے تو اس کو دل کے کانوں سے سنیے، ہمتن گوش متوجہ ہو کر، اور چپ رہیے۔ تو دیکھیں یہ آیت اس آیت کے بالکل مخالف جا رہی ہے مقتدی کے معاملے میں۔ تو ہم نے ان آیتوں کے مقدم مؤخر ہونے کی تاریخ معلوم کرنے کی کوشش کی، تو تاریخ معلوم نہ ہوئی ہمیں۔ جب تاریخ معلوم نہ ہوئی تو ہم نے پھر حدیثوں کی طرف رجوع کیا تعارض کو دور کرنے کے لیے۔ تو حدیثوں میں ہم نے دیکھا تو وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، آپ علیہ السلام نے فرمایا جب امام پڑھے پس تم چپ رہو۔ اس سے پتہ چلا دوسری جو آیت ہے وہ ناسخ، وہ اس کو راجح ہونا چاہیے اور اس کے مضمون کو ناسخ ہونا چاہیے، اور اسی پر وہی جو ہے یہاں پر مقتدی کے معاملے میں اس کو لینا چاہیے۔ اچھا، باقی فقرؤوا ما تیسر من القرآن کو آپ نبی منسوخ کریں، اس کو لے لیں منفرد کے معاملے میں، امام کے معاملے میں، اور مقتدی کو لے لیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ اس سے لے لیں، کیونکہ حدیث اس کی تشریح کر رہی ہے اذا قرأ فانصتوا۔ اور بھی احادیث ہیں اس پر، من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا کوئی امام ہو تو اس امام کی قراءت خود مقتدی کی قراءت شمار ہوتی ہے۔ تو ان سے پتہ چلا، اسی طرح الا ان نکون وراء الامام، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوں تو لا صلاۃ والی جو حدیث ہے نا وہ ہمارے لیے پھر حجت نہیں ہے۔ تو بہرحال اس سے پتہ چلا کہ قراءت جو ہے وہ مقتدی، وہ امام اور منفرد کے لیے ہے، مقتدی کے لیے قراءت خلف الامام نہیں ہے۔ تو یہ آیات کو، دو آیتوں میں تعارض کو دور کرنے کے لیے ہم احادیث کی طرف یمیل الی السنہ، یمیل الی السنہ، سنت کی طرف گئے۔ دو سنتوں میں بھی تعارض آ سکتا ہے، تو اس کی مثال ہے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، صلی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلاۃ الکسوف رکعتین باربع رکعات و اربع سجدات، کہ آپ علیہ السلام نے جو نماز پڑھائی صلاۃ کسوف سورج گرہن کی، 2 رکعتیں پڑھائی ہیں، اس میں 4 رکوع کیے ہیں، جس طرح 2 سجدے ہوتے ہیں 2 رکوع کیے ہیں ہر رکعت میں۔ اب دیکھیں یہاں پر کسی نماز میں 2 رکوع نہیں ہے، یہاں پر 2 رکوعوں کا ذکر آ رہا ہے۔ ادھر سے ہم نے دوسری روایت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیکھی، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلی صلاۃ الکسوف کما تصلون برکوع و سجدتین، کہ آپ علیہ السلام نے جو نماز پڑھائی ہے نماز کسوف، ایسے ہی جیسے کہ تم پڑھتے ہو عام 2 رکعتیں، 1 رکوع اور 2 سجدوں والی 1 رکعت ہوتی ہے۔ تو اب دیکھیں 2 روایتیں آ گئی ہیں، دونوں روایتیں اپنی جگہ اتھینٹک ہیں، اور وہی تاریخ والا معاملہ ہمیں معلوم جب نہیں ہے
تو اب ہم اس کو لٹائیں گے آثار صحابہ کی طرف۔ آثار صحابہ میں بھی ہمیں کوئی اثر نہیں ملا، ان کے علاوہ کوئی نہ حدیث کے علاوہ کوئی اثر نہیں ملا، تو پھر ہم لوٹیں گے کس کی طرف جی؟ قیاس کی طرف۔ قیاس کی طرف جب لوٹے ہیں تو قیاس نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی روایت کو لے لینا چاہیے، کیونکہ اس میں ایک رکوع کا ذکر ہے، اور ظاہر بات ہے جتنی بھی نمازیں 2 رکعت والی ہیں ان میں ایک ہی رکوع چلتا آ رہا ہے، تو یہاں پر 2 کیسے آ گئے؟ ٹھیک ہے، تو لہٰذا وہ عقل اور قیاس اور رائے کے بالکل کیا ہے؟ موافق ہے، تو لہٰذا ہم نے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت کو کیا کر لیا؟ ہم نے اس کو لے لیا۔ تو اس روایت کے حوالے سے یعنی یہاں تک تعارض کو کیسے دور کیا جاتا ہے، اس حوالے سے چند چیزیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ اب مثال کے طور پر ثم اذا تعارضت دلیلان عند المجتہد، پر جب ٹکرا جائیں آپس میں 2 دلیلیں مجتہد کے ہاں تعارض آ جائے، فإن كان التعارض بين آیتین، اگر 2 آیتوں کے درمیان میں تعارض ہے، یمیل الی سنہ، سنت کی طرف مائل ہوگا وہ، وإن كان بين السنتین، اگر 2 سنتوں کے درمیان میں تعارض ہے، یمیل الی آثار الصحابۃ والقیاس الصحیح، تو وہ رجوع کرے گا، مائل ہوگا آثار صحابہ اور قیاس صحیح کی طرف۔ ثم اذا تعارض القیاسان عند المجتہد، پہ جب وہ تعارض آ جائے 2 قیاسوں کا مجتہد کے ہاں، قیاس بھی ٹکرا جائے آپس میں، یتحری ویعمل بأحدہما، تو تحری کرے گا اور دونوں میں سے جس کے ساتھ عمل کرنا چاہے وہ عمل کر سکے گا، جو اس کے ہاں زیادہ بہتر ہوگا عمل کے اعتبار سے۔ ولا یسقطان بتعارض، تعارض کے ذریعے ہم اس کو ساقط نہیں کریں گے یہاں پر، لأنہ لیس دون القیاس دلیل شرعی یصار الیہ، کیونکہ اب قیاس سے نیچے تو ہمارے پاس کوئی دلیل شرعی ہے نہیں نا کہ جس کی طرف ہم اس کو لوٹا سکیں، اس کو لوٹایا جائے، لہٰذا اب اس کو چاہیے کہ دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ تحری کر کے وہ جو ہے دلیل اس کے لحاظ سے پکڑ لیں۔ ٹھیک ہو گیا؟